أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق اللہ العظیم۔ ماقبل درس میں آپ نے سنا اللہ رب العزت نے 16 باتیں، 16 کام، 16 احکام ایسے بیان فرمائے کہ جو بندہ ان 16 باتوں پہ عمل کرے گا اس بندے کی آخرت بن جائے گی۔ آخر میں اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر۔ ان 16 کاموں میں سے جو سب سے برا کام اللہ کو لگتا ہے، سب سے زیادہ برا اللہ کو لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے، اللہ کے ساتھ کوئی اور اس کا ہم مثل بنایا جائے۔ فرمایا جو بندہ دنیا میں میرے جیسا کوئی اور الہ بناتا ہے، میری طرح ایک اور خدا بناتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ، پس ڈالا جائے گا اس بندے کو جہنم میں، ملوماً، پہلے اللہ اس کو ملامت کریں گے، پھر مدحورا، پھر اس کو دھکیل کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ آج بھی اللہ رب العزت شرک کی رد فرمائیں گے۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ، کیا چنا ہے تم کو تمہارے رب نے بالبنین، بیٹوں کے ساتھ، اور وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ نَاسًا، اور اس نے بنا لیے فرشتوں کو بیٹیاں۔ آپ نے سنا ہے عرب کے علاقے کے اندر چند قبائل تھے، چند قومیں تھیں جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانا کرتے تھے، تصور شمار کیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی پیاری نورانی مخلوق ہے، اور اللہ ان کی باتیں موڑتا نہیں ہے، ٹالتا نہیں ہے، تو وہ لوگ فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ظالموں، تم نے یہ کام کیسے شروع کر دیا جی؟ تم اپنے لیے بیٹیوں کو لینا پسند نہیں کرتے، جب تمہارے اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو تمہارے چہرے ظل وجہ مسودن، تمہارے سیاہ کالے ہو جاتے ہیں، کالے کو لوٹے ہو جاتے ہیں، اور جب بات میری آتی ہے تو میرے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہے، حالانکہ خود آپ نے لیے جو چیز پسند نہیں ہے تو میرے لیے کیسے پسند کرتے ہو؟ اور یہ دیکھیں عیسائی حضرات آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، نام نہاد کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے، حالانکہ ان کی اپنی انجیل کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے جی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، اس نے مجھے میری ماں مریم صدیقہ کے بطن سے پیدا فرمایا، تمہاری آس پر تمہیں لانے کے لیے مجھے اس نے بھیجا ہے جی۔ اب کیا کرتے ہیں جی؟ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور ہمارے نجات دہندہ ہیں، ہم جتنے بھی دنیا میں گندے سے گندے کام بھی کریں نا جی، عیسیٰ علیہ السلام ہمیں بچا لیں گے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس مقام پر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ہندوستان کے اندر ایک پادری تھا جس کا نام فانڈر تھا جی، یہ 32 زبانیں جانتا تھا اور بڑا شاطر زبان دراز بندہ تھا جی، بڑا تیز تراز بندہ تھا، یہ ہر وقت مسلمانوں کو للکارا کرتا تھا جی۔ تو اللہ بھی ہے نا جی، اللہ نے آپ دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اس وقت کے جو علماء کرام تھے، مولانا رحمۃ اللہ صاحب، مولانا وزیر خان صاحب، مولانا ابو المنصور رحمہ اللہ، یہ تعاقب کرتے تھے اس کے ساتھ مناظرہ کیا کرتے تھے، لیکن یہ باز نہیں آتا تھا۔ ایک مرتبہ شاہی مسجد کے سیڑھیوں پہ گیا تو وہاں پر کھڑے ہو کر چیخنے چلانے لگ گیا، وہ لوگوں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اسے مانو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس کو مانو وہ تمہارے دکھوں دردوں میں تمہارا ساتھی بن جائے گا جی۔ اور یہ کہا کرتا تھا وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، ہم اگر دنیا میں کوئی غلط کام کر بھی لیں نا جی وہ ہمیں بچا لے گا جی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پاس یہ ایک دانے بھوننے والا ریڑھی لگائی ہوئی تھی، تو وہ دانے بھون رہا تھا، قمیض اتری ہوئی تھی، ہاتھ میں وہ درانتی سی تھی، وہ وہاں سے چلا گیا، اس کے مجمع میں گیا، کافی لوگ جمع تھے، تو اس نے کہا، مسلمان نے کہا حضرت یہ بتائیں کہ تمہارے رب کے کتنے بیٹے ہیں؟ کہا ایک ہی بیٹا ہے۔ کون ہے جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو وہ مسلمان کہنے لگا دیکھو پھر تو تمہارا خدا تو بڑا ہی عاجز ہے جی،
باوجود اس کے پاس سب اختیارات ہیں، اور اس کا ایک بیٹا ہے. میں سارا دن میں دانے بونتا رہتا ہوں جی، بڑی مشکل سے روزی کماتا ہوں، میرے 14 بیٹے ہیں جی، تمہارا رب تو مجھ سے بھی پیچھے ہے جی. یہ جب بات کی نا جی، اب اس پادری کے پاس جواب نہیں تھا جی. میں عام انسان ہونے کے ناطے میرے 14 بیٹے ہیں، میری اتنی بیٹیاں ہیں، میں کام کاج کرتا ہوں، اور تمہارا خدا جس کے پاس سارے اختیارات ہیں اس کا ایک بیٹا ہے، یہ تمہارا خدا نہیں ہو سکتا ہے. یہ اس طرح کا اس کو جواب دیا. خیر آخر کار اس کو بگایا. تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے اللہ کے لیے بیٹیوں کو پسند کر لیا اور اپنے لیے بیٹوں کو پسند کر دیے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم البتہ کہتے ہو قولا عظیما، بہت بڑی بات. اللہ فرماتے ہیں نہ میرا بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ میری بیوی ہے، نہ میرا ہم کوئی سفر ہے، یا نہ میرا ہم کوئی مثل ہے. تو یہ جو تم بات کرتے ہو بڑی عجیب بات کرتے ہو. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، البتہ تحقیق ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، لیذکروا، تاکہ تم غور و فکر کرو. قرآن کے اندر جو لوگ شروع سے لے کر آج تک درس میں بیٹھے ہیں، انہوں نے اس قرآن کے اندر سنا ہوگا بار بار اللہ نے طرح طرح کی مثالیں دی ہیں. ایسی مثالیں دی ہیں کہ کفار ان مثالوں کے اوپر بھی اعتراض کرنے لگے. پھر اللہ نے زجرات بیان کی، اللہ نے بشارتیں بیان کی، اللہ نے خوشخبریاں بیان کی، اللہ نے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے، اللہ نے انسانوں کی قسمیں بیان کی، اللہ نے دنیا کے اندر کی چیزوں کی، آسمانوں کے اندر کی چیزوں کی، پھر یہ چرند پرند درند ہر چیز کو بیان فرمایا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کے اندر کھول کھول کر مسائل کو بیان فرمایا. کیوں؟ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن نہیں اضافہ کیا ان کے اندر اس قرآن نے، اس توحید نے، الا نفورا، مگر وہ نفرت کرتے تھے. مشرک بندے کے سامنے جب قرآن بیان کیا جائے نا جی، جب اس کو کہا جائے نا جی سب کچھ کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے نا جی، کہتے ہیں ایجا کیا جواب نہیں جی. تو وہ مشرک بھی کہتے تھے نا جی، جب اللہ کا پاک پیغمبر انہیں قرآن سنایا کرتا تھا، انہیں واعظ و نصیحت کرتا تھا کہ یہ جو 360 بت تم نے رکھے ہوئے نا جی، جو روٹیاں دیتا ہے، کوئی بچے دیتا ہے، کوئی بیٹیاں دیتا ہے، کوئی بیویاں دیتا ہے، کوئی تمہاری مشکلیں دور کرتا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا نا. تو کہتے اجعل الآلہۃ الہ واحد، ویکھو کتنا عجیب بندہ ہے، 360 خداؤں کو ہیک بڑھا سٹے جی. یہ 360 کچھ نہیں کر سکنے، یہ آخنا ہیک سارا کچھ کرنا ہے جی. تو کہتے تھے ان ھذا لشیء عجاب، بڑی عجیب گل کرنا ہے جی. فرمایا قل لو کان معه آلہۃ کما یقولون، قل کہہ دینا میرے پاک پیغمبر، لو کان، اگر ہوتا اس کے ساتھ آلہۃ، ایک اور خدا، اللہ کے ساتھ ایک اور خدا ہوتا، کما یقولون، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں، اذا لابتغوا، تو اس وقت لوگ تلاش کرتے، الی ذی العرش، عرش کی طرف سبیلا، راستہ ہی. لیکن دنیا کے اندر جتنے بھی بادشاہ ہیں، جتنے بھی ملک ہیں، ہر ملک کا ایک اپنا بادشاہ ہے، اپنا وزیر ہے، اپنا صدر ہے. کسی ملک کی وزیر کی، کسی ملک کے وزیر اعظم کی، کسی ملک کے صدر کی دوسرے ملک کے صدر کے ساتھ نہیں بنتی. وجہ کیا ہے؟ معاملات ہیں، کچھ سیاسی معاملات ہیں، کچھ حدود ہیں، کچھ معیشتیں ہیں ان کی ہیں. پھر ان کے اندر اصول ہیں جی، آپ یہ کام نہیں کر سکتے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ کے ملک کے اندر یہ کام ایسا ہوگا تو ایسا کریں گے جی. تو ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے. تو اگر دو خدا ہوتے نا جی، تو ظاہر بات ہے دو خداؤں میں بھی لڑائی ہو جاتی نا جی. ایک خدا کہتا ہے جی میں بارش برسا رہا ہوں جلالیے میں، دوسرا کہتا ہے نہیں نہ برساؤ جی. ایک دعا مانگ رہے، لوگ دعا مانگ رہے ہیں کہ بارش ہو، ایک خدا کو ترس آیا وہ بارش برسا رہا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نہیں برساتا ہوں. ایک بندہ ہے جی جو نافرمانیاں کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اللہ سے وہ بیٹا مانگتا ہے، تو ایک خدا کہتا ہے میں اس کو بیٹا دیتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں نہیں دیتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے جی، دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا اگر ایک خدا کے علاوہ اور خدا ہوتے. پھر لوگ کیا کرتے جی، کوئی ایسے بھی ہوتے نا جی، وہ منتیں سماجتیں کر کے، سفارشیں کر کے، پھر وہ ایک خدا تک پہنچ جاتے، پھر وہاں پھر لڑائی ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا ایک اور بھی الہ ہے، جو ایک اور بھی مخلوق ہے جو ہماری مشکلوں کو دور کرتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت پھر لوگ سیدھے عرش کی طرف، آسمانوں کی طرف رخ کرتے کہ کسی ایک خدا کو راضی کر لے جی، کام بن جائے گا. فرمایا اور خدا کوئی نہیں ہے. سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، وتعالی، اور بلند ہے وہ ذات، عما یقولون، ان چیزوں سے جو یہ کہتے ہیں، علوا کبیرہ، بہت بلند ذات ہے. پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اس کے اوپر کبھی زوال نہیں ہے، اس کے اوپر کبھی موت نہیں ہے، نہ وہ کبھی محتاج ہوتا ہے، نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے. اور وہ تعالی بلند ہے. یہ جن شریکوں کو، جن لوگوں کو، جن مولویوں کو، جن بزرگوں کو آپ اس کا شریک ٹھہراتے ہو نا جی،
یہ ان سے بھی اللہ کیا جی بلند و بالا ہے، کوئی ان کو تک نہیں پہنچ سکتا۔ تسبح لہ السماوات السبع، پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان جی، اور والارض اور ساتوں زمینیں، ومن فیہن اور جو مخلوق ان میں ہے، یہ ساری کی ساری پاکی بیان کرتی ہے۔ دیکھیں جی، دو قسم کی مخلوقات ہیں، ایک جاندار ہے اور ایک غیر جاندار ہے جی۔ جاندار وہ جس کو اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے جی، تو یہ زبان سے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہر وقت تسبیح بیان کرتے ہیں جی، یہ قولی تسبیح آ گئی ہے، اس میں انسان بھی آگے، جنات بھی آگے، چرند پرند درند سب آگے جی۔ اور ایک تسبیح آتی ہے، ایک پاکی آتی ہے حالی جی، یہ پتھر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ دانے، یہ پتے اور یہ درخت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم دانہ زمین کے اندر لگاتے ہیں، وہ دانہ پھوٹتا ہے، پھوٹنے کے بعد پودا بنتا ہے، پودا بننے کے بعد زمین کے باہر آتا ہے۔ اب اس کا پھوٹنا یہ حالت بیان کرتی ہے، اس کو پھاڑنے والی بھی کوئی ذات ہے، اس کا باہر آنا یہ حالت بیان کرتی ہے، اس دانے کو پھاڑ کر زمین کے باہر نکالنے والی ذات بھی کوئی ہے جی۔ پھر اس کو نکال کر پھر اس کے اوپر پتے لگانا، پھر اس کے اوپر پھل اناج لگانا، یہ ساری کرنے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ تو یہ حالت بیان کرتی ہے کہ یہ پرندے، یہ پتے، یہ درخت، یہ پھل بھی اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان فرماتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز الا مگر یسبح بحمدی، مگر وہ تسبیح بیان کرتی ہے۔ دیکھیں جی، ہم انسان ہیں جی، ہم ایک دوسرے کی زبان، بولی اور اس کے چہرے کے تاثرات دے کر یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ بندہ ابھی اللہ کے سامنے فریاد کر رہا ہے، لیکن حیوان ہے جی، چڑیا ہے جی، طوطا ہے، کبوتر ہے، وغیرہ وغیرہ، یا یہ ڈنگر ہیں جی، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے ہو جی، صرف رب جانتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ اللہ ہے حلیمًا تحمل والا، غفوراً بخشنے والا۔ اور وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جعلنا بینک، ڈالتے ہیں ہم بینک آپ کے درمیان میں، وبین الذین اور ان لوگوں کے درمیان میں، لا یؤمنون بالآخرۃ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، حجابا پردہ مستورا لٹکا ہوا۔ میرے پاک پیغمبر جس وقت آپ قرآن پڑھتے ہو نا جی، تو ہم ان کے درمیان میں اور آپ کے درمیان میں ایک پردہ لٹکاتے ہیں تاکہ یہ خبیث آپ کو تنگ نہ کریں۔ 24ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کفار نے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو یہ کہا ہوا تھا کہ جب یہ پیغمبر قرآن پڑھے نا جی، اس کے صحابہ اکرام قرآن پڑھیں یا یہ نماز پڑھے نا، تو پھر تم شور مچایا کرو تاکہ اس کو قرآن کی آواز ہم تک نہ پہنچا کرے جی۔ اور ایسے بھی ظالم تھے، جب اللہ کا پاک پیغمبر قرآن پڑھتا نا جی تو یہ بھاگ جاتے۔ اور 24ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا نا، مشرکوں کے سامنے نا جی، چہرے پھک ہو جاتے۔ جب ان کو بتایا جاتا کہ اللہ ایک ہے نا جی، یہ 360 خدا کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، تو چہرے کیا ہو جاتے؟ کالے پیلے نیلے ہو جاتے جی۔ اور جب ان کے بزرگوں کی باری آتی، نام لیا جاتا تو خوش ہو جاتے۔ ایسے تھے۔ فرمایا جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو آپ کے قرآن پڑھنے کے وقت اللہ رب العزت آپ کے درمیان میں اور ان کے درمیان میں ایک پردہ لٹکا دیتا ہے۔ اور وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ڈالا ہے ہم نے، نتیجہ کیا نکلا؟ ڈالا ہے ہم نے ان کے دلوں کے اوپر اکنتاً پردے، ان یفقہوہ یہ کہ وہ سمجھیں اس کو، وفی آذانہم اور ان کے کانوں کے اندر بوجھ، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ اور جب آپ تذکرہ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں اپنے رب کو، فی القرآن میں، قرآن کے اندر، وحدہ اکیلے اللہ کو، جب قرآن کے اندر صرف اللہ کا نام آتا ہے نا جی، باقیوں کی نفی ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں ہمارے دین کی جو ابتدا ہے جی، ہمارے دین کی جو بنیاد ہے جی، کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے جی؟ کلمہ پڑھتا ہے، اور کلمے کا سب سے پہلا جو جز ہے، پہلا حرف، پہلا ٹک ہے، وہ کیا ہے جی؟ لا۔ لا کا معنی ہے نہیں۔ ہمارے دین کی، ہمارے مذہب کی جو بنیاد ہے نا، وہ نفی سے شروع ہوتی ہے۔ جب تک نفی نہیں کرو گے نا جی، لا کوئی نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جو بندہ لا کی نفی نہیں کرتا نا، وہ دین اس کا، وہ اس کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ یہ مشتبہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے لا نہیں، یہ معنی نہیں ہے، لا او بھی تے اے بھی، ایسا نہیں ہے، لا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا
وحدہ، جب اکیلے اللہ کا قرآن میں تذکرہ ہوتا ہے نا جی، تو ولوا علی ادبارہم نفورا، وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں جی، نفرت کرتے ہیں جی، نفرت کرتے ہیں۔ اب سوال ہوتا ہے جی، ذہن میں بات آتی ہے، جب اللہ نے کفار کے مشرکوں کے دلوں کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں، کانوں کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں، آنکھوں کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں، اب حق بات ان کو کیسے سمجھ آئے گی جی؟ جب دل ہی ان کے لپیٹے گئے ہیں، کانوں کے اندر بجے آ گئے ہیں، تو یہ قرآن کیسے ان کے کانوں میں جائے گا؟ آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیے، قرآن ان کو نظر ہی نہیں آتا۔ تو یاد رکھیں، آپ نے سنا ہے اللہ رب العزت ہر انسان کو، ہر وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اللہ اس کو فطرت اسلام کے اوپر پیدا کرتا ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا فَأَبَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اگر یہودی ہوتے ہیں تو بیٹے کو یہودی بنا دیتے ہیں، اگر اس کے ماں باپ عیسائی ہوتے ہیں تو بیٹے کو عیسائی بنا دیتے ہیں، بیٹی کو عیسائی بنا دیتے ہیں۔ او یمجسانی، اگر ماں باپ کیا ہو مشرک ہو نا جی، تو بیٹا بھی کیا ہو جاتا ہے جی، مشرک ہو جاتا ہے جی۔ الا ماشاء اللہ، باپ موحد ہو اور بیٹا مشرک ہو جائے، ایسا کم ہوتا ہے، اور باپ کیا ہو جی، مشرک ہو اور بیٹا موحد ہو جائے، ایسا بھی بہت کم ہوتا ہے۔ ہاں، اگر رب کسی کو ہدایت دے دے، سمجھ دے دے، تو اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ فرمایا نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون الیک، پہلے تو یہ ہے جب قرآن پڑھا جاتا تو وہ ظالم کیا کرتے جی، شور مچاتے، ایک دوسرے کو کہتے مت جایا کرو، قرآن مت سنا کرو، یہ جو پیغمبر ہے نا یہ قرآن سناتا ہے، یہ تمہیں تمہارے خداؤں سے دور کرتا ہے، یہ کہتا ہے صرف اللہ کرتا ہے جی۔ اور آج بھی مشرک یہ کہتے ہیں جی قرآن مت سنو جی، یہ مولوی صاحب تمہیں اپنے بزرگوں سے ہٹاتا ہے، یہ اپنے بزرگوں سے ہٹاتا ہے، وہ مولوی صاحب تمہیں بتاتا ہے صرف رب کی مانو، رب کے علاوہ کسی اور کی نہ مانو۔ تو اللہ فرماتے ہیں بعض ظالم ایسے ہوتے ہیں جب قرآن شروع ہوتا تو بھاگ جاتے ہیں، بعض ایسے ہوتے جو وہیں پہ کھڑے ہو کر شور ڈالتے، اور بعض ایسے ہوتے جو بیٹھتے سنتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، قرآن کو بھی سنتے۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے جی، بیٹھتے ہیں محفل میں، پھر کیا ہوتا ہے جی، یستمعون الیک، کان لگا کر سنتے ہیں، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جس وقت وہ سرگوشیاں کرتے ہیں جی، کیوں بیٹھتے ہیں؟ غرض ہوتی ہے نا استاد جی پتہ نہیں ہوں کہ آگ سی نہ باہر وانج کے سارا کچھ شوشا چھوڑ سا، یہ پیغمبر کیا کہے گا، ہم باہر جا کر کیا کریں گے جی، اس پیغمبر کے خلاف باتیں کریں گے۔ حضور کی محفل میں آ کر بیٹھتے، اور وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، پھر سرگوشیاں کرتے ہیں۔ کیا سنیں کیا کیا اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، جس وقت وہ کہتے ہیں ظالم لوگ، ان تتبعون، نہیں تم پیروی کرتے، الا رجلا مسحورا، مگر ایک ایسے شخص کی جس پر جادو کیا ہوا ہے جی۔ وہ بات کوئی اور نہ بنتی نا، جب اللہ کا پاک پیغمبر کوئی بات بتاتا نا تو فوراً اعتراض کرتے، اب اعتراض کی کوئی جگہ نہ ہوتی نا تو کہتے تسی مسلمان ہو جی، تسی اس بندے دی گل ماننے ہو جس ہوتا آپا ہوتا ہے جادو ہوئے دے، ٹھیک ہے، یہ ہے تانا دیا کرتے تھے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے جی، جب قرآن بیان ہوتا ہے نا، درس ہوتا ہے، درس کے اندر جو بدتی قسم کا مشرک قسم کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں آج استاد یہ والی گل کیتی ہے نا، یہ والی گل کیتی ہے۔ تو ایسے بندوں کو اللہ رحمت کی دولت سے مالا مال نہیں کرتا۔ اس قرآن کی مثال یاد رکھیں جی، بارش کے پانی کی طرح نہیں، بارش برستی ہے نا جی، ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، نہ وہ میٹھی ہوتی ہے، نہ وہ کوڑی ہوتی ہے، نہ وہ چٹی ہوتی ہے، نہ پیلی ہوتی ہے، جیسی ہوتی ہے ایک ہی حالت میں ہوتی ہے۔ لیکن ایک زمین ایسی ہے جس کے اوپر برستی ہے تو اس کے اندر سے پھل نکلتے ہیں، اس کے اندر سے اناج نکلتے ہیں، اس کے اندر سے میوہ جات نکلتے ہیں، اس کے اندر سے آپ کے لیے بہترین سے بہترین فصلیں نکلتی ہیں۔ وہی بارش جب دوسری پٹی میں برستی ہے، دوسری زمین پہ، وہاں پہ کیا ہوتے ہیں، وہ خاردار جھاڑیاں نکلتی ہیں، وہ گندے گندی بوٹیاں نکلتی ہیں جس کو آپ لوگ پھینک دیتے ہو جی۔ تو یہی مثال قرآن کی ہے جی، قرآن کی رحمتیں سب کے اوپر آتی ہیں جی، لیکن جس کا دل اندر سے پاک ہو نا جی، تو اس کے دل کے اندر وہ میوہ جات، وہ مٹھاس، وہ حلاوت، وہ شیرینی بندے کو محسوس ہوتی ہے۔ بندہ کہتا ہے آئے کتنا مزہ آیا جی آج قرآن دے درس تھا، اور جس کے دل کے اندر غلاظت ہوتی ہے کہتے چھوڑ یار ہے جو۔ تو یہ قرآن کی مثال اس بارش کی طرح ہے، اللہ فائدہ اسی دل کو پہنچاتا ہے جو دل کیا ہوتا ہے جی، پاک صاف شفاف ہوتا ہے، اور جس کا دل پاک صاف شفاف نہ ہو، غلیظ ہو نا جی، وہ اور گندا ہو کر جاتا ہے۔ فرمایا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، انظر دیکھو، کیف ضربوا لک الامثال، کیسے بیان کیے اللہ نے آپ کے لیے مثالیں۔ انظر دیکھ، کیف ضربوا لک، کیسے بیان کیے آپ کے لیے الامثال، مثالیں جی۔ دیکھیں قرآن کے اندر نا اللہ رب العزت نے مشرکوں کے لیے بڑی عجیب و غریب قسم کی مثالیں بیان کی ہیں۔
ایک مثال سورۃ عنکبوت میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اوے لوگو جن کو تم پوجتے ہو نا، جن کے نام کے تم دن رات گیت گاتے ہو، فرمایا ان کی مثال کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ اوے ببوئے دا جالا، تو یہ ببوئے کا جالا بڑا طاقتور ہوتا ہے نا جی، بندہ توڑ ہی نہیں سکتا اس کو جی، بڑے بڑے بندے کھینچتے ہیں، نہیں یہ بڑا کمزور ہوتا ہے جی، چھوٹا سا تیلا لگاؤ نا جی، پوری کی مکڑی کا جالا تباہ ہو جاتا ہے، پھونک مارو تو ختم ہو جاتا ہے جی، ٹھیک ہے، تیز دھوپ لگے تو گل سڑ جاتا ہے جی، ہوا آئے تو اڑ جاتا ہے جی، یعنی کہ اتنا نازک ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جن کو تم پوجتے ہو نا دنیا میں میرے علاوہ، جن کے نام کی تم مالا جپتے ہو نا، تو فرمایا یہ ان کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ جس طرح مکڑی کا جالا مکڑی کو نہیں بچا سکتا نا ایک پھونک سے، ایک تنکے سے، اس دھوپ سے، ہوا سے، اس طرح تمہیں یہ تمہارے جھوٹے خدا، تمہارے یہ معبود مجھ سے نہیں بچا سکتے۔ اور ایک اللہ نے یہ مثال بیان فرمائی، وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو لن یخلقوا ذبابا، وہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، تم ان سے بیٹے مانگتے ہو، بیٹیاں مانگتے ہو، اپنے حالات سدھارتے ہو، وہ تو مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، تمہاری پلیٹ کے اندر سے وہ مکھی اگر چونچ مار کر وہ ایک ذرہ اٹھا لے نا، یہ تمہارے خدا جو تمہارے جھوٹے ہیں نا، یہ اس کو بھی واپس نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں انظر، دیکھو، غور و فکر کرو، کیف ضربوا لک الامثال، کیسے بیان کرتے ہیں آپ کے لیے الامثال، مثالیں، فضلوا، پس گمراہ ہوئے، فلا یستطیعون سبیلا، یہ لوگ پھر طاقت نہیں رکھتے سیدھے راستے کی۔ جن لوگوں کے دلوں کے اندر چاہت نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، اللہ سے مانگتے نہیں ہے اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ پھر ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کسی بندے کو پھر زبردستی نہیں کرتا، جس کا دل چاہتا ہے نماز کو ہے، جس کا دل چاہتا ہے نہ آئے، جس کا دل چاہتا ہے اپنی اعمال کرتا رہے، جس کا دل نہیں چاہتا نہ کرے۔ ہاں پھر اس کے بعد جو عالم آئے گا نا جی، آنکھیں بند ہوگی نا، پھر اس کے اندر پھر بندہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ اللہ فرمائیں گے پھر اس کو پھینکو، پھر کوئی آپشن نہیں ہے دنیا میں، یہ آپشن ہے اسی دنیا کے اندر آپ نے اعمال بنانے ہیں، کوشش کرنی ہے جتنا ہو سکے نیک عمل کرو، گناہوں سے بچو، لیکن یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو پاک صاف رکھو، دل کے اندر صرف خدا کا خوف رکھو، خدا کے علاوہ کسی اور کا خوف مت رکھو جی، دل کے اندر صرف اسی کی عقیدت اور احترام رکھو، اور کسی کا مت رکھو، ہر وقت ہر حال میں اسی سے مانگو۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا چاچا ہے جی حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اور ان کے ایک بیٹا ہے عبداللہ بن عباس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی، اپنے چچا زاد کو نصیحت کی، فرمایا اوے میرے چچا زاد، جب تیرا تسمہ ٹوٹ جائے نا جی، جوتے کا تسمہ، تو وہ بھی اگر مانگنا ہو تو رب سے مانگ۔ یہ اپنے چچا زاد کو اللہ کا پاک پیغمبر نصیحت کرتا ہے، جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ گیا ہو تو وہ بھی اللہ سے مانگو، کہ یہ جو اس سے اوپر کی چیزیں وہ اگر مانگنی پڑے تو پھر کس سے مانگو، وہ بطریق اللہ سے مانگو۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔